بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ابھی 59ویں نشست تک پہنچے تھے اور بدر کی لڑائی کی بات کر رہے تھے، اور اب عام لڑائی اور فرشتوں کی شمولیت اور کئی موضوعات. ہم گزشتہ نشست میں غزوہ بدر پر بات کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ جو لوگ امن پسند تھے، اہل قریش میں ان کی کوشش ابو جہل کی ہٹ دھرمی سے ناکام ہو گئی. حضور نے اپنی فوجوں کو آراستہ کرنا شروع کر دیا. اسی دوران وہ تیر والا اور پیالے والا واقعہ پیش آیا. اب آگے بڑھتے ہیں. ابن اسحاق رحم اللہ تعالی علیہ راوی ہیں کہ جب حضور نے صفیں درست فرما لیں تو آپ صاحبان میں تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ پورا کرنے کے لیے دعا فرمائی. جو دعا آپ نے فرمائی اس میں یہ الفاظ بھی تھے کہ اللہم تہلک ہذہ الاصابۃ الیوم لا تعبد، اے اللہ اگر تو نے آج اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر آئندہ تیری پرستش نہ کی جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں فرمائیں. آخر جان نثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی آزاری برداشت نہ کی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعاؤں میں کمی فرمائیے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے ضرور پورا کرے گا. بشارت فتح. ابھی آپ صاحبان میں ہی تھے کہ حضور کے سر مبارک کو جنبش ہوئی. یہ بالکل ایسا تھا جیسے کسی شخص کو یکایک جھپکی آ جائے، نیند سے بیدار ہوا ہو. اس کے بعد آپ نے فرمایا یا ابشر یا ابشر یا ابشر ابو بکر ان عطاک نصر اللہ وہذا جبرائیل اخذ بعنان فرسا یقدر علی ثنا یا حل نقا یعنی الغبار. ترجمہ: اے ابو بکر خوش ہو جا کہ تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی. یہ جبریل ہیں، گھوڑے کی باگھ ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں، اسے کھینچ رہے ہیں اور اس کے سامنے کی دانتوں پہ غبار ہے. اس کے بعد حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم آخر تک. اسی دوران دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ان میں سے پہلے حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام مجمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دوسرے بنی عدی بن نجار کے ایک حارث بن سراقہ رضی اللہ عنہ تھے جو حوض پر پانی پی رہے تھے. دشمنوں کی طرف سے ایک تیر آیا اور ان کے حلق میں پیوست ہو گیا، اس سے وہ شہید ہو گئے. لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے مجمع کی شہادت کا ذکر بالکل نہیں کیا اور پہلا شہید عبیدہ بن حارث کو لکھا ہے واللہ اعلم. دعوت جہاد. اس کے بعد حضور لوگوں کی جانب تشریف لائے اور انہیں ان الفاظ میں جہاد کی تلقین فرمائی. ترجمہ: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آج جو بھی شخص ان لوگوں سے جنگ کرے گا اور صبر سے ثواب سمجھ کر قتل ہو جائے گا، آگے بڑھتا ہوا ہوگا، پیچھ پھیرنے والا نہ ہوگا، تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. دشمن کی طرف کنکریاں پھینکنا. ابن اسحاق رحم اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ پھر حضور نے مٹھی بھر کنکریاں ہاتھ میں اٹھائیں اور لشکر کفار کی سمت پھینک دیں اور قریش کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ شاہد الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. اس سے پہلے یہاں ایک چیز جو قابل ذکر ہے اور جو دنیا نے حضور سے سیکھی، وہ ملٹری کوڈ اور ورڈ آف ڈے تھا، کیونکہ حضور نے سے پہلے اس کا رواج کہیں تاریخ میں نظر نہیں آتا. وہ تھا عبد الرحمن. اپنے آدمیوں کی پہچان کے لیے حضور نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کو بجائے نام کے عبد الرحمن کے نام سے پکاریں.
اس سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ تھا کہ دشمن کو سرداروں اور اہم شخصیتوں کی پہچان نہ ہو، دوسرے کافر اور مسلم کی تمیز رہے۔ اس طرح ورڈ آف دی ڈے تھا عہد، جو کہ حملہ کرتے وقت بطور نعرہ استعمال کرنے کا حکم تھا، جو کہ صحابہ کرام نے حملے کے وقت استعمال کیا۔ اس میں بھی دونوں ہی باتیں تھیں، ایک طرف تو اللہ کی توصیف تھی، دوسری طرف اللہ و غیر اللہ کی پہچان تھی۔ اس سے حضور کی سپاہیانہ صلاحیتیں سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد اصحاب کو حکم دیا کہ حملہ کرو اگر تم پر حملہ کیا جائے۔ فرشتوں کی پیش رفت۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے ابن عباس سے سنا کہ بنی غفار کے ایک شخص نے ان سے کہا کہ بدر والے دن میں اور میرے چچا زاد بھائی ایک پہاڑ پر چڑھ گئے کہ جہاں سے بدر کا منظر صاف دکھائی دے۔ ہم مشرک تھے اور منتظر تھے، دیکھ رہے تھے کہ جنگ میں کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، پھر ہم بھی لوٹنے والوں کے ساتھ مل کر کچھ مال لوٹ لیں۔ غرض کہ ہم پہاڑ پر ہی تھے کہ ایک ابر کا ٹکڑا ہمارے قریب آیا، ہم نے اس میں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی۔ ایک کہنے والے کو کہتے سنا، جدوم آگے بڑھو۔ یہ آواز سننا تھی کہ میرے بھائی کا کلیجہ پھٹ گیا اور وہیں زمین پر گر کر مر گیا، اور میری بھی بری حالت ہو گئی۔ بمشکل تمام میں نے خود کو سنبھالا۔ اس کے علاوہ بھی ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے متعدد واقعات بیان کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں جس سے نہ صرف فرشتوں کی موجودگی بلکہ بنفس نفیس اس جہاد میں حصہ لینا ثابت ہے۔ وہ آگے چل کر بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی سعدہ کے بعض افراد سے اور انہوں نے مالک بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو غزوہ بدر میں شریک تھے فرمایا کہ اگر میں اس وقت بھی نہ ہوتا، واضح رہے کہ غزوہ بدر کے کچھ عرصے کے بعد ان کی بینائی جاتی رہی تو میں تمہیں وہ گھاٹی بتاتا جس سے فرشتے نکلے تھے۔ اس میں مجھے شک ہے نہ شبہ۔ اس کے علاوہ ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے اور بھی ایک واقعہ رقم کیا ہے۔ انہوں نے بنی مازن بن نجار کے چند لوگوں سے اور انہوں نے ابو داؤد المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا جو کہ شرکائے بدر میں سے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کا پیچھا کیا تاکہ اسے قتل کر دیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس کا سر خود بخود اڑ گیا جبکہ کوئی قتل کرنے والا نظر نہیں آیا۔ آخر انہوں نے جان لیا کہ اس سے ان کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے ایک معتبر شخص نے کہا، عبداللہ بن حارث کے آزاد کردہ غلام مسیم سے رضی اللہ سے، اور اس نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی کہ بدر کے روز فرشتوں کا نشان سفید امامے تھے جن کے شملے انہوں نے پیٹھوں پر ڈال رکھے تھے، لیکن حنین کے روز امامے سرخ تھے۔ ایک روایت ابن ہشام رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں بھی ملتی ہے۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امامے عرب کا تاج ہیں، اور بدر کے روز فرشتوں کا نشان سفید امامے تھے جن کے شملے انہوں نے پیٹھوں پر چھوڑ رکھے تھے، سوائے جبریل علیہ السلام کے ان کا امامہ زرد تھا۔ نوٹ: نامعلوم اکثر مورخین نے اس موضوع کو زیر بحث لانے سے اجتناب کیوں برتا جبکہ قرآن میں فرشتوں کے ساتھ مدد کرنے کا وعدہ موجود تھا اور قرآن کہہ رہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ صحابہ کرام کی شان فداکاری۔ امیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں جو وہ اس وقت کھا رہے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام حملے کا حکم دیا۔ انہوں نے فوراً کھجوریں پھینک دیں اور فرمایا کہ آہا، کیا میرے اور جنت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو جاؤں؟ پھر انہوں نے اسی ہاتھ سے تلوار پکڑ لی جس میں پہلے کھجوریں تھیں اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی والدہ کا نام عفرہ تھا نے پوچھا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کو بندے کی کون سی بات سب سے زیادہ پسند ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بے ذرا ہو اور اپنا ہاتھ دشمن کے خون میں ڈبو دے. انہوں نے ذرا پہنی ہوئی تھی، وہ فوراً اتار پھینکی اور اس بہادری سے لڑے کہ کفار کو قتل کرتے ہوئے شہید ہو گئے. ابو جہل کی حضور کے لیے بد دعا. ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ ان سے محمد بن مسلم شہاب الظاہری نے بنی زہرہ عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر الازری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنائی ہے کہ ہم لوگ مقابلے میں ایک دوسرے کے جب قریب ہو گئے تو ابو جہل نے کہا کہ یا اللہ، ہم میں سے جو شخص رشتوں کو توڑنے والا ہے اور ہمارے سامنے ایک غیر معروف بات پیش کر رہا ہے، اسے آج صبح ہلاک کر دے، وہ خود اپنی بربادی کا دروازہ آپ کھولنے والا ہے.